بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی فاذا خرج بدا برجلہ الیسری۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا چونکہ اس سے پہلے مسجد کے متعلقہ احکام اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں، تو مسجد کے آداب اور احکام میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں داخلہ کیسا ہو۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کے بھی آداب ہیں، مسجد سے نکلتے وقت کے بھی آداب ہیں، مسجد داخل ہونے کی دعا بھی ہے، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا بھی ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، جس ضمن میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو تیمن ہے اس کا خیال کیا جائے، جو دایاں پاؤں بنتا ہے اس کا خیال کیا جائے، اور وغیر ہی مسجد کے علاوہ بھی جو دائیں سائڈ ہوتی ہے، دائیں طرف ہوتی ہے، اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ بہت سارے معاملات میں دائیں ہاتھ سے لینا، دائیں ہاتھ سے دینا، دائیں ہاتھ سے کھانا، وضو شروع کرتے وقت، غسل کرتے وقت جو اعضاء دو ہیں جن کو دھونا ہے تو پہلے دائیں عضو کو ہی دھونے کا کہا گیا ہے، یعنی دائیں میں برکت ہے۔ صرف جو ہے وہ استنجا کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال ہے، یا ناک جھاڑتے وقت جو ہے ناک کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہے، باقی تقریباً سارے کاموں میں دائیں ہاتھ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی، اس کو فضیلت اور شرف بخشا گیا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد میں پہلے رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک مسئلہ میں ترجمۃ الباب میں ہی بیان کر دوں کہ مسجد میں داخل ہونے کے ادب میں تو یہ بات بنتی ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا جائے، نکلتے وقت جو ہے بایاں پاؤں بائیں رکھا جائے، لیکن جو جوتے پہننے کے آداب اسلام نے بتائے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوتا اتارتے وقت جو ہے پہلے بایاں پاؤں جو ہے جوتے سے نکالا جائے، اور پہنتے وقت جو ہے دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے پہنا جائے۔ یہ جوتے پہننے کے آداب ہیں۔ یہاں پر ایک دشواری سمجھے ایسی بھی ہو جاتی ہے اس سنت مبارکہ پہ عمل کرتے وقت کہ جوتے اتارنے اور پہننے کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا، اور پھر مسجد میں داخلے اور نکلتے وقت کے شریعت کے آداب کو بھی مد نظر رکھنا، یہ ایک لحاظ سے قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حل پیش کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو ظاہر جوتے اتار کے داخل ہونا ہے، تو جوتے اتارنے کا ادب کیا ہے؟ پہلے بایاں پاؤں جو ہے جوتے سے باہر نکالا جائے۔ اب بایاں پاؤں جو ہے جوتے سے نکالنے کا تو ادب ضرور ہو گیا، لیکن مسجد میں داخلے کے وقت تو آپ بایاں پاؤں پہلے نہیں رکھ سکتے، تو اس کا طریقہ یہ انہوں نے بتایا کہ بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیا، گویا کہ اب جوتے اتارنے کا ادب پورا ہو گیا۔ پھر دایاں پاؤں نکالا، دایاں پاؤں نکال کے جوتے سے وہ مسجد کے اندر داخل کر لیا۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت یہ ہوتا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے مسجد سے، لیکن جوتے پہنتے وقت کیا ہے؟ دایاں پہلے پہننا ہے۔ اس وقت بھی پھر یہی حل پیش کیا کہ مسجد سے نکلتے وقت جو ہے سنت کے مطابق بایاں پاؤں باہر نکالا جائے اور بایاں جوتے کے اوپر رکھ لیا جائے، بایاں پاؤں پہنا نہ جائے، جوتا بایاں جو ہے پہنا نہ جائے۔ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ جب دایاں پاؤں بعد میں مسجد سے نکالا جائے گا رکھا جائے اور جوتا پہنا جائے۔ میرا خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ ہاں، یہ طریقہ بتایا گیا، اس کا ایک حل پیش کیا گیا تاکہ دونوں جو سنتیں ہیں ان پر بیک وقت عمل ہو جائے۔ کتنی باریکی کے ساتھ بزرگان دین ان چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے، کوشش کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا جو ہے اس کو اپنایا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے اس کو اہمیت دیں،
شریعت مطہرہ کے مطابق جو آداب زندگی ہیں، جو احکام ہم پہ لاگو ہیں، ان کو ہم ضرور مد نظر رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دائیں پاؤں جو ہے مسجد میں پہلے رکھنا ہے، بغیر ہی یہ ہے کہ باقی کاموں کے اندر بھی دائیں کو اہمیت ہے۔ اور اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل مبارک بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ دایاں پاؤں جو ہے وہ اس سے آغاز کرتے تھے، مسجد میں داخلے کے وقت دایاں پاؤں رکھتے، فَإِذَا خَرَجَ جب نکلتے، بَادَا بِرِجْلِ الْيُسْرَى تو نکلتے وقت بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأن کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا حد تک ممکن ہوتا آپ دائیں سائڈ کو، دائیں پہلو کو جو ہے، دائیں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا آغاز کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ یمین کو، التیمن کو حضور پسند فرماتے تھے۔ حضور کی چاہت اور محبت اور پسند یہ تھی کہ دائیں پہلو جو ہے نا، دائیں ہاتھ اس کو اہمیت دی جائے اور دائیں طرف سے شروع کیا جائے، دائیں ہاتھ سے چیزوں کا لینا دینا، مستطاع فی شأن کل، سارے کاموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دائیں کو ہی پسند کرتے، فی طہورہ، طہارت حاصل کرنے میں، طہارت وضو ہو، غسل ہو، اس میں طہارت کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ اعضائے وضو کو دھونا ہے یا غسل کرنا ہے، دائیں طرف سے آغاز کیا جاتا ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طہارت میں بھی، وَتَرَجُّلِهِ، ترجل ہے کنگھی کرنا، کنگھی کرتے وقت بھی دائیں سائڈ اور دائیں طرف جو ہے اس پہ پہلے کنگھی مبارک آپ پھیرتے، پھر بائیں طرف کی باری آتی۔ وَتَنَعُلِهِ، اور جوتے پہنتے وقت، نالین پاک پہنتے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دائیں پاؤں جو ہے نا اس میں جوتا مبارک پہنتے تھے، یہ پھر بائیں میں۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ سارے کاموں میں حتی الامکان جتنا ہو سکتا دائیں طرف کو آپ جو ہے پسند فرماتے تھے اور اہمیت دیتے تھے۔ اس میں امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے سارے معاملات میں، سارے کاموں میں التیمن جو ہے دائیں طرف جو ہے اس کو پسند کیا جائے اور اس کو عمل میں لایا جائے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ جو ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جتنا ممکن ہوتا سارے کاموں میں دائیں طرف کو آپ پسند کرتے، محبت کرتے۔ محبت تو ایک امر باطنی ہے، محبت تو ایک امر باطنی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف کو ہی پسند کرتے؟ یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، محبت تو اس کے جواب میں کہا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ جو بنت صدیق اکبر ہے، جو حضور کی اتنی قریب اور اتنی محبوبہ زوجہ ہے، اگر ان کو نہیں پتا چلنا تھا حضور کی پسند کیا ہے تو اور کس کو پتا چلتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے خبر بھی دی ہوگی اور احوال اور قرائن سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ دائیں طرف کو پسند کیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأن کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے امور کے اندر دائیں طرف کو پسند فرمایا کرتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف ایک جو ہے استنجا کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال ہے، اور اسی طرح جو ہے ناک جھاڑنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہے، باقی سارے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے پھر طہارت میں، کنگھی کرنے میں، لباس پہننے میں، ان ساری چیزوں میں جو ہے نا جوتے پہننے تک دائیں طرف کو اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر چونکہ مسجد کے آداب کے ضمن میں یہ بات آئی تو مسجد کے اندر داخلے کے آداب بیان کرتے وقت
حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا اور یہ حدیث پاک بھی ذکر کی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا جو ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب هل ينبش قبور مشرک الجاہلیت ويتخذ مکانها مساجدا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وما یکرہ من الصلاة فی القبور۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرمان نبوی کو ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہوئے ایک یہ بات بھی یہاں پہ پیش کی، مشرکین جاہلیت تھے، جو زمانہ جاہلیت کے مشرک تھے، ان کی قبروں کو اکھاڑا گیا، ان کی قبروں کو اور اس جگہ پر مسجد بنائی گئی، اس جگہ پر مشرکین جاہلیت جو ہے مشرکین کی قبروں کو ادھیڑ کر اکھاڑ کر ہڈیاں نکال لی جائیں تو وہ باقی زمین کی طرح زمین ہی بن جاتی ہے نا، تو اس جگہ پہ کیا مساجد بنائی جا سکتی ہے، مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوالیہ انداز میں یہاں پہ ذکر کیا، آگے جو حدیث پاک ذکر کی اس سے واضح ہو گیا کہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی اور نگرانی میں بنائی گئی تو وہاں پر جو کھنڈرات تھے وہاں پر بھی کچھ مشرکین جاہلیت کی قبریں تھیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جو ہے وہ قبریں اکھاڑ دی گئی، ہڈیاں بیر پھینک دی گئی۔ جب ہڈیاں بیر پھینک دی جائیں، قبریں اکھاڑ دی جائیں اور پلین کر دی جائے جگہ، تو وہ باقی جگہ کی طرح جگہ ہوتی ہے، وہاں پر مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے کہ کیا جاہلیت کے مشرکین کی قبور کو اکھاڑا جا سکتا ہے اور اس جگہ پر مساجد بنائی جا سکتی ہیں؟ تو بنائی جا سکتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالی یہود پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنائی، نبیوں کی قبروں پہ معاذ اللہ مسجدیں انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کی توہین کر کے قبروں کے اوپر مسجد بنائی۔ یہ منع ہے، قبروں کے اوپر مسجد بنانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں تو بڑی متبرک اور برکتوں رحمتوں کے مرکز ہے، ان پر مطلب ہے اس طرح ان کو گرا کر ان پر مسجد بنانا، اور یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قبروں میں نماز پڑھنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا۔ قبر پر نماز پڑھنا یہ قبر کی توہین بھی ہے، قبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سامنے قبر ہے درمیان میں کوئی سترا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص قبر سامنے ہو، اس قبر کی طرف منہ کر کے نماز اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ یہ معاذ اللہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ تو ظاہر ایمان سے ہی گیا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے سجدہ کرنا قبر کو یہ کفر ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جو ہے قبر سامنے ہو، درمیان میں سترا نہ ہو، تو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ قبر کے سائڈ پہ نماز پڑھنا، قبر سے آگے بڑھ کے نماز پڑھنا، جہاں قبر کی طرف پیٹھ ہو رہی ہو، سامنے دوسری طرف قبلہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا، یہ جو ترجمۃ الباب تھا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حل تنبش قبور مشرکی الجاہلیہ، اس کے ساتھ کہا گیا ای دون غیرها من قبور الانبیاء و اتباعہم، مشرکین کی قبروں کو تو اکھاڑا جائے، ادھیڑا جائے، ہڈیاں بیر پھینک دی جائیں، مسجد بنا لی جائے، لیکن یاد رکھنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے جو اتباع ہیں، پیروکار ہیں، ان کے غلام ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی قبروں کو معاذ اللہ اکھاڑا نہ جائے، ان کی قبروں کو مسمار کر کے مسجد نہ بنائی جائے۔ فرمایا یہ مشرکین کی قبروں کا ذکر کرنا، حدیث پاک کے اندر بھی مشرکین کی قبروں کا ذکر آیا ہے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں مشرکین کی قبروں کے اکھاڑنے کا جواز مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ اکھاڑ کے مسجد بنائی جا سکتی ہے، دوسری طرف سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی قبروں کو اکھاڑنا ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا جو مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنے کا کہا گیا اس لیے لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ، ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، مشرکین کی حرمت بھی نہیں ہے، کافر ہیں، ان کی قبروں کی بھی کوئی حرمت نہیں۔ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ عَدْمُ جَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ غَيْرِهِمْ سواء كانت قبور الانبیاء او قبور غیر من المسلمین۔ فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی بات سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جہاں جو ہے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنے کی بات ہے، اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مشرکین کے علاوہ خواہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو، خواہ اولیاء کرام ہو، یا عام مسلمان کی قبر ہو، اس کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ لما فیہ من الاہانۃ لہم، کیونکہ ان کی اہانت ہوتی ہے، قبر مسمار کرنے سے ان کی فلا یجوز ذالک، تو یہ جائز لأن حرمت المسلم لا تزول حیا و میتا، مسلمان ہر حال میں محترم ہے، مسلمان کی ہر حال میں عزت ہے، تکریم ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، مسلمان زندہ ہے تب بھی قابل احترام ہے، مسلمان فوت ہو جائے پھر بھی قابل احترام ہے۔ تو مسلمانوں میں جو صالحین ہیں، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام ہیں، وہ زیادہ حرمت و عزت کے لائق ہیں، پھر جو صحابہ کرام اہل بیت طہار ہیں وہ ان سے بھی زیادہ حرمت و عزت کے لائق ہیں، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت وہ تو کائنات میں سب سے زیادہ مخلوقات میں سے بنتی ہے، لہذا ان پاک ہستیوں کی قبروں کو اکھاڑنا جائز ہے، ان پر مسجد بنانا جائز ہے، ہاں ان کی قبروں کو اکھاڑنا، مسمار کرنا حرام ہے اور ان کی توہین بنتی ہے، جبکہ ان کی توہین روا اور جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے یہ بات جو ہے وہ بیان فرما دی کہ جہاں مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنے کا ہے، اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں، صالحین ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، قبروں کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی ترجمہ الباب میں ایک یہ بات بھی بیان کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو قبروں پر نماز پڑھنی مکروہ ہے، میں نے بتا دیا کہ سامنے قبر ہو تو نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا القبر، فرمایا سامنے قبر ہے، سامنے ہاں اس سے بچیے۔ ولم یأمر بالاعادہ، حضرت انس بن مالک کو نماز کے اعادے کا حکم نہ دیا۔ تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ نماز مکروہ ہے لیکن فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر سامنے قبر ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو تعظیم کے لیے پڑھنا تو حرام ہے نا، اور عبادت کی نیت سے پڑھنا کفر ہے، لیکن یہ ویسے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ سترا نہیں ہے، سامنے قبر آ جاتی ہے تو وہ نماز بھی مکروہ قرار پائی ہے، وہ نماز بھی ہاں۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ وہ بعد میں اگر پوچھا جائے کیا نماز ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھنی ہے، تو یہ کہا جائے گا نماز کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو گیا، لیکن یہ اکراہ پائی گئی ہے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں بے شک حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں نے تذکرہ کیا ایک چرچ کا جو نصارہ کا گرجا ہوتا ہے، معبد النصارہ، اس کا ذکر کیا۔ رأینا بالحبشہ، جو حبشہ میں انہوں نے دیکھا تھا، فیہا تصاویر، اس میں کچھ مجسمے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ذکر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبری مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور واولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا
کہ مجسمے تھے وہاں پر ان کے عبادت گاہ میں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی رجل صالح، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ان کے مجسمے رکھ لیتے۔ تو حضور نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے یہ، جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں کہ صالحین کی قبروں کو مسمار کیا، ان پر مسجدیں بنائیں اور ان کے مجسمے بنائے۔ یہ سارے کام ناجائز ہیں، صالحین کی قبریں گرانا بھی ناجائز ہے، ان پر مسجد بنانا بھی ناجائز ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے مجسمے بنانا بھی ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت جو دوسری حدیث پاک ذکر کی، اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو فنازل اہل المدینہ فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے جو بالائی حصہ میں ایک قبیلہ ہے جسے بنو عمر بن عوف کہتے ہیں، ان کے پاس حضور علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 24 لیلہ، 24 دن راتیں حضور علیہ السلام قبیلہ بنو عمر بن عوف، یہ جو آج قباء شریف مسجد ہے، وہاں آقا حضور علیہ السلام نے مسجد بنوائی۔ یہ مسجد قباء کے پاس تھا قبیلہ بنو عمر بن عوف، مدینہ منورہ سے باہر تھا، قریب تھا، وہاں پر 24 دن راتیں حضور علیہ السلام ٹھہرے۔ جب آقا حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، 27 صفر کو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا آغاز کیا، پھر 3 راتیں غار ثور کے اندر آقا حضور مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد پھر آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 راتیں دن جو ہے وہاں پہ گزارے، جو قبیلہ بنو عمر بن عوف ہے وہاں پر مسجد قباء شریف اسلام کی پہلی مسجد ہے جو وہاں پر تعمیر ہے، آقا حضور علیہ السلام وہاں پہ ٹھہرے۔ تو یہ مدینہ منورہ کا بالائی حصہ بنتا ہے، آل المدینہ فی حی کا مطلب ہے بالائی حصہ۔ ثم ارسل الی بنی النجار، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلوایا۔ بنو نجار جو ہے یہ مدینہ منورہ کے 2 ہی بڑے خاندان بنتے ہیں، قبیلے اوس اور خزرج۔ تو یہ بنو نجار جو ہے یہ خزرج کی آگے ایک شاخ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوپر سے جا کر ننہال بھی بنتے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام بچپن میں اپنی والدہ محترمہ والدہ مائدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہاں پر تشریف بھی لائے تھے، بچپن کے اندر بھی، اس لیے کہ ننہال تھے۔ تو آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کر کے بھی گویا کہ اپنے ننہال ہی تشریف لائے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماموں بنتے ہیں، رشتے میں ننہال جو ہوتے ہیں، ان کو حضور نے بلوایا۔ فجاؤوا متقلدین السیوفا، تو وہ لوگ آئے حضور کے استقبال کے لیے، حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے تھے، تلواریں حمائل کیے ہوئے۔ اس وقت کا جو ایک روایتی انداز تھا کہ جو معزز مہمان آتا اس کو پروٹوکول دیا جاتا، اس کا استقبال کیا جاتا تھا، ویلکم کے موقع پر تلواریں حمائل کیے ہوئے بڑے خوبصورت ایک جلوس کی شکل میں مہمان کو لینے آتے تھے۔ تو وہ لوگ بنو نجار تھے جو وہاں پر موجود تھے مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ تو یہاں پر ایک یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے جو میں مناسب بھی سمجھتا ہوں، یہاں پر عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ بنو نجار جو لوگ تھے یہ لینے کے لیے آئے تھے حضور علیہ السلام کو۔
ان کا ایک واقعہ یہاں پر جو ہے موجود ہے. یہ حضرت انس راوی حدیث کہتے ہیں فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی راحلہ پر، آپ اپنی سواری مبارک پہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے تشریف فرما تھے. اسی سواری پر آقا حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام کے پیچھے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، اور بنو نجار جو استقبال کے لیے آئے تھے وہ آقا حضور علیہ السلام کے حول کیا ہوتا ہے، چاروں طرف ارد گرد جو استقبالی جلوس تھا اس میں لوگ آگے بھی تھے، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اور بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کر کے حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں لا رہے تھے. تو آقا حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا ان کے صحن میں آپ کی سواری مبارک جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی. یہاں آقا حضور علیہ السلام کا پڑاؤ ہوا. اس میں یہاں پر سیرت نگاروں نے واقعہ ذکر کیا اور محمد بن اسحاق بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کتاب المبتدا وقصص الانبیاء علیہ السلام کے اندر، کہ جو ایک طبہ تھا، طبہ جو ہے وہ یمن کے بادشاہ کا بطور لقب تھا، جو بھی یمن کا بادشاہ تھا اس کو طبہ بولتے. تو جو پہلا طبہ تھا، پہلا حکمران طبہ، اس کا نام تھا ابن حسان. آتا ہے کہ جب وہ آقا حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک سے 1000 سال پہلے مکہ مکرمہ میں گیا تھا اور مکہ مکرمہ سے پھر اس کے جو ہے وہ ساتھ والے احباب سمیت مدینہ منورہ میں آئے تھے، تو اس کے قافلے میں لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ سوار تھے اور لاکھوں لوگ پیدل تھے. بلکہ آتا ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس کا قافلہ چلا تھا تو اس وقت 1,30,000 لوگ سوار تھے اور 1,13,000 لوگ پیدل چل رہے تھے. 1,30,000 سواریوں پہ سوار تھے اور 1,13,000 جو تھے پیدل چل رہے تھے جب مکہ مکرمہ سے اس کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آیا. تو آقا حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے قافلے کے اندر 40 ایسے اہل علم موجود تھے جو دانشور تھے اور بڑے آسمانی کتابوں کے ماہر تھے. کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین سے قافلے کا گزر ہوا تو ان دانشوروں نے کہا بادشاہ سے کہ اے بادشاہ سلامت، ہم یہاں پر رہیں گے، یہاں سے آگے ہم نہیں جائیں گے. وہ ان لوگوں نے فَاجْتَمَعُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. تو طبہ نے اس کا راز پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے، آپ کیوں یہاں پہ ٹھہرنے لگے ہیں، آپ تو میرے قافلے میں ہیں. اس وقت کے بادشاہ جو تھے اپنے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کو، اہل علم کو رکھتے تھے اور ایسے حکمت و دانش والے لوگوں کو رکھتے تاکہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے ملک پر، ریاست پر، تو اس کا وہ حل پیش کر سکیں. تو بادشاہ نے 400 دانشوروں اور علماء کو اپنے قافلے میں رکھا تھا. وہ 400 جو دانشور اور علماء تھے سرزمین مدینہ منورہ جب پہنچے، ابھی حضور علیہ السلام نے 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لانا تھا. 1000 سال بعد وہ کہنے لگے، جب ان سے پوچھا اس کا راز کیا ہے، کہنے لگے انا نجد فی کتبنا ان نبیا اسمہ محمد، ہماری معلومات یہ ہے کہ جو آخر الزمان نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، حاضی دار مہاجرہ، ان کی ہجرت گاہ یہی ہے، فنحن نقیم لعل انقاؤ،
ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں لعل ان نلقاہ، تاکہ ہم حضور کا دیدار کر سکیں۔ یہ ہے حضور کا استقبال۔ میں یہ بتانا یہ چاہوں گا اس واقعے کی وسعت سے کہ حضور کے لیے جو استقبالی کیمپ لگایا گیا وہ 1000 سال پہلے کا ہے۔ جاہلوں نے نہیں، علماء نے، دانشوروں نے، 400 دانشور تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اقامت پذیر ہو جائیں، رہائش پذیر ہو جائیں، ہم یہاں پہ رہیں گے، پڑاؤ ڈال لیں گے، ڈیرے جما لیں گے، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ غرض کیا ہے؟ فَنَحْنُ نُقِيمُ لَعَلَّ أَن نَلْقَاهُ، ہم چاہتے ہیں کہ آقا حضور اگر ہمارے زمانے میں آ گئے، ہماری زندگی میں آ گئے، ہم حضور کا دیدار کر سکیں گے، حضور سے ملاقات کر سکیں گے۔ طبا نے جب ان کی اس نیک خواہش کو دیکھا، اچھا حکمران تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والا تھا، عاشق رسول تھا، اس نے ان علماء کی قدر کی ہے۔ حکمران اگر خود عاشق رسول ہوں گے تو انہیں عاشقان رسول کی قدر بھی ہوگی، ان کی عزت بھی ہوگی، ان پر پھر ظلم نہیں کروائیں گے، ان کی عزت کریں گے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس بادشاہ نے ان کی قدر کرتے ہوئے انہیں یہ کہا کہ میں پھر یہ آپ کے لیے کر سکتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے رہائش کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اور سیرت کی ساری کتابوں میں آتا ہے کہ ثم بنا لکل واحد من اولئک دار، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ گھر بھی بنوایا اور ہر ایک کے لیے جو ہے شادی کا انتظام بھی کیا اور ہر ایک کو پھر بہت سارا مال بھی دیا۔ یہ بادشاہ نے ان علماء کرام کے احترام میں جو حضور کے استقبال کے لیے ٹھہر گئے، جنہوں نے کہا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں یہاں پہ رہیں گے، اس لیے کہ ہماری معلومات یہ بتاتی ہیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی ولادت گاہ تو مکہ مکرمہ میں ہوگی لیکن ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اس سرزمین پر ان کا عشق رسول دیکھو نا، مدینہ منورہ کے ذروں سے انہیں خوشبو آ گئی۔ آقا حضور علیہ السلام کے شہر میں گزرنے والی فضا اور ہوا کے ان کے انداز ان کو سمجھ آ گئے کہ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں پہ ٹھہریں گے، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، اگر قسمت نے یاوری کی تو ہماری زندگی میں حضور تشریف لے آئے تو ہم استقبال کریں گے، اگر ہم نے استقبال نہ کیا، ہماری زندگی میں آپ نہ تشریف لائے تو کم از کم ہماری نسلوں کو تو یہ اعزاز ملے گا، حضور کی آمد کو مرحبا کہہ سکیں گے، حضور علیہ السلام کا استقبال کر سکیں گے۔ یہ ہے آمد مصطفیٰ کو مرحبا کہنے والے لوگ، جو بنو نجار کے لوگ، بخاری شریف کی اس حدیث میں آیا وہ بنو نجار کے لوگ ان 400 علماء کی اولاد سے بنتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو چاہیے خود بھی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر بیدار کرے اور اپنی نسل اور اولاد کو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلائے، تاکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مرحبا کہنے والے بنے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو استقبال کیا، مرحبا کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھ گئے استقبالی کیمپ لگا کے، وہ 1000 سال پہلے بیٹھ چکے تھے۔ اب اندازہ کرے پوری انسانی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا، کوئی بڑا نہیں آیا جس کے لیے 1000 سال پہلے استقبالی کیمپ لگائے ہوں۔ 1000 سال کیا، 1 سال بھی پہلے استقبالی کیمپ نہیں ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے استقبالی کیمپ لگا دیے گئے، اور ان لوگوں کی اولادوں نے پھر حضور علیہ السلام کی آمد کو ویلکم کہا، استقبال کیا، مرحبا کہا۔ بادشاہ طبہ اول نے یہ کیا کہ ان علماء کرام کو رہائشیں بنوا کر دی، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کیا، وہ سفر میں تھے، کہا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس نے ان کے لیے یہ بھی کیا کہ خورد و نوش کا انتظام بھی کیا۔ لہذا اچھے حکمران ہوں تو وہ علماء کرام کو رہائشیں بنا کے دے، مساجد کی کمیٹیاں بھی اگر اچھی ہوں تو وہ علماء کرام کا انتظام اچھا کرتی ہیں، ان کی رہائش کا انتظام ہے، ان کی خورد و نوش کا انتظام ہے۔
اور جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو اچھے حکمران ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آج بھی حکومت وقت کو چاہیے کہ علماء کرام مشائخ اعظام کی قدر کریں اور ان کی ضرورتیں اور ان کو معاشرے کا ایک معزز فرض سمجھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ باقی امور سلطنت چلانے کے لیے ان کو ساتھ شامل کیا جائے, ان کی رائے لی جائے, ان کی رہنمائی میں آگے جو نظام زندگی اور نظام حکومت چلایا جائے, تب بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس شخص نے طبہ اول جو تھا اس نے کتنی محبت کا اظہار کیا. 400 علماء اور دانشوروں کے لیے رہائش مکان, شادی کا انتظام, خورد و نوش, اور پھر یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ایک گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بنوایا تھا. ایک گھر حضور علیہ السلام کے لیے بھی بنوایا تھا. اسی گھر میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی آ کر ٹھہری تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف انہیں ملنا تھا, لیکن وہ گھر تو پہلے ہی حضور کا تھا. 1000 سال پہلے ہی بندہ دنیا میں آتا ہے, پھر کوئی اس کے نام ملکیت ہوتی ہے. اسلام آباد میں جو رہائشی ہے ان کو تو پتہ ہے مکان کی الاٹمنٹ یا پلاٹ کی الاٹمنٹ کتنا دشوار مسئلہ ہے, ایک مکان بنانا کتنا مشکل معاملہ ہے. لیکن آقا حضور کی شان مبارک دیکھو, آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ میں رہائش تیار ہو چکی تھی. اور پھر اس بادشاہ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وَكِتَابًا فِيهِ اسلام, اس نے ایک مکتوب بھی لکھا, حضور کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کی, ایک رکہ پیش کیا, اپنی محبت کا اظہار کیا, اور اس رکے کے اندر حضور پر اسلام لانے کا بھی ذکر کیا. اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے اندر ایک شعر یہاں پہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ یہ بھی لکھا تھا, شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسمی, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس نے گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے رسول ہیں. اور وہ لیٹر اس نے جو ہے وہ جو 400 علماء کا سربراہ تھا, بڑا تھا, اس کو سپرد کر دیا اور اس کو کہا تھا کہ اگر تیری زندگی میں حضور تشریف لے آئے تو میری طرف سے یہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کو, نسل کو وصیت کر دینا, جس کی زندگی میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میری طرف سے یہ محبت نامہ جو ہے پیش کر دیا جائے. یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ گھر مبارک جو تھا آقا حضور علیہ السلام کے لیے جو بنوایا گیا, بنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ینزل اذا قدم المدینہ, حضور کے لیے گھر بنایا گیا کہ جب حضور مدینہ منورہ آئیں گے یہاں پہ ٹھہریں گے. وہ گھر چلتا چلتا الی انصارت ابی ایوب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. وَهُوَ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الْعَالِمِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْكِتَابِ, جس کو مکتوب دیا گیا تھا 400 علماء کے سربراہ کو, وہ اس کی اولاد سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی بنتے ہیں. اور اس مکتوب کے بارے میں بھی کہا, اور اہل مدینہ کیا ہے, اہل المدینہ من ولد اولئک العلماء العرب میا, ان 400 علماء کی اولاد سے بنتے ہیں. اہل مدینہ کی آج بھی محبت دیدنی ہے. اہل مدینہ کے جو نسل ہے وہاں کی, ان کے آباء و اجداد عاشقان رسول گزرے ہیں. حضور کی محبت اور عشق میں 1000 سال پہلے جنہوں نے ڈیرے لگا لیے, کیمپ لگا لیے, وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے, ان عاشقان رسول کی جو اولاد بنتی ہے وہ اہل مدینہ میں. آگے اوس اور خزرج 2 نام ہیں قبیلوں کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو خزرج قبیلے کا آگے بنو نجار بنتے ہیں ان کو آپ نے پیغام بھجوایا تھا. اور جو لیٹر تھا طبہ اول بادشاہ یمن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا, اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص ابو لیلہ نامی تھا, اس کو وہ لیٹر دے کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا. جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خبر ملی کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں, تو امانت کو سمجھتے ہوئے کہ امانت حضور تک پہنچ جائے, ابو لیلہ نامی شخص کو دے کر بھیجا گیا. ابو لیلہ نامی آدمی حضور کو جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, ابھی اس نے حضور کا تعارف کرنا تھا, پہچاننا تھا, بڑی رازداری کے ساتھ وہ لیٹر پیش کرنا تھا.
آتا ہے یہاں پر کہ آقا حضور علیہ السلام کے سامنے جب ہوا، آقا حضور کے پاس سے گزرا، فلما رآؤ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا لیٹر نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، ابو لیلہ لے کر سامنے سے گزرا، حضور نے دیکھ کر فرمایا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے، ومعاک کتاب طب اول، تیرے پاس طب اول کا لیٹر بھی میرے نام کا ہے۔ یہاں پہ آتا ہے فباقی ابو لیلہ متفکرن، باقی ابو لیلہ متفکر، ابو لیلہ تو حیران رہ گیا کہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے پاس جو امانت ایک رازداری کے ساتھ میں نے سپرد کرنی تھی اس امانت کو بھی یہ جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ حیران رہ گیا، متفکر ہو گیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، اور پھر میرے پاس جو لیٹر ہے وہ تو بڑا خفیہ انداز میں لا رہا تھا، وہ کیسے جانتے ہیں؟ آقا حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہاتھ الکتاب، میرا لیٹر مجھے دے دیں، میرے لیے میرے نام کا جو مکتوب ہے وہ مجھے دے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لیٹر کو پڑھا تو آقا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا مرحبا بطب الاخ الصالح، مرحبا بطب الاخ الصالح، مرحبا بطب الاخ الصالح۔ آقا حضور نے 3 مرتبہ فرمایا میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائی جو طبا ہیں ان کو خوش آمدید ہے، ان کا اسلام میں آنا خوش آمدید ہے، میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنا خوش آمدید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کی غلامی میں آئے، حضور علیہ السلام کی محبت میں آئے، حضور کے دین اسلام کو قبول کرے، اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کو اپنے پاس جو محبت دینی چاہیے۔ آقا حضور علیہ السلام نے وہ لیٹر مبارک لے کر 3 مرتبہ مرحبا کہا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لیٹر تھا، اور طبا جو اول ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، آقا حضور نے فرمایا طبا کو گالی نہ دینا، وہ میرے اوپر ایمان لا چکا ہے۔ 1000 سال پہلے یہ ہے کہ قائد الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، آقا حضور علیہ السلام پہلوں کے بھی امام تو بعد والوں کے بھی امام۔ آقا حضور کی یہ شان ہے، 1000 سال پہلے وہ بادشاہ یمن ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکا۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا طبان فإنه قد اسلم، اس کو برا بھلا نہ کہنا، وہ تحقیق اسلام لا چکا ہے۔ اور اس نے جو محبت کا اظہار کیا اس میں بھی لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار الناسمی، شعر بھی اس کے اندر موجود تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ تو یہ طبا اول کی محبت ہے۔ اس نے حضور کی محبت میں آگے 400 علماء کے مکانات بنوائے، ان کو رہائشیں دیں، شادی بیاہ کا انتظام کیا، خورد و نوش کا انتظام کیا۔ لہذا جہاں اداکاروں فنکاروں کے لیے حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ دیے جاتے ہیں، میڈل دیے جاتے ہیں، ان کو عطیے دیے جاتے ہیں، چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ وہ معاشرے کے علماء کرام کی قدر کریں، مشائخ اعظام کی قدر کریں، ان کی علمی، دینی، مذہبی، روحانی خدمات کے نتیجے میں انہیں بھی اعزاز سے نوازا جائے۔ اس لیے کہ جو اچھے حکمران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کا وہ طبقہ جو سب سے معزز ہے اسلام کی نظر میں، ان کی قدر کرنا بنتا ہے۔ اور یہ نہیں بنتا کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے لیے مشکلات بنائی جائے، یہ مسلمان حکمرانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ سے وہ علماء کی قدر کرتے آئے ہیں، اور وہی کامیاب حکمران ہیں جو اہل علم، اہل دانش جو ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے علم و دانش سے استفادہ کرتے ہیں، رہنمائی لے کر آگے نظام سلطنت جو ہے اس کو چلاتے ہیں، وہ کامیاب حکمران ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ کے لیے 1000 سال پہلے استقبالی کیمپ لگا دیے گئے مدینہ منورہ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے، اور وہ بنو نجار کے لوگ جب حضور کو لینے آئے استقبالی جلوس میں آئے، پھر یہ بچیاں جو تھی ان کی بچیاں جو ہیں وہ سنیت الوداع پہ کھڑی ہو کر، جو ایک پہاڑی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ طلع البدر علینا، آقا حضور علیہ السلام کی آمد کو
استقبال کر رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی پڑھ رہی تھی، یہ ترانے پڑھ رہی تھی کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، حضور کے آنے پر ہمارے اوپر شکرانہ لازم ہو گیا ہے، آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا واجب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران میرے دوست ہیں عبد الریاض صاحب، انہوں نے مجھے وہ ثنیۃ الوداع پہاڑی دکھائی جہاں پر مدینہ منورہ کی وہ عاشقان رسول کی اولاد بچیاں جو تھی آقا حضور کی آمد پر طلع البدر علینا پڑھ رہی تھی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئے اس وقت بھی بچیوں نے استقبال کرتے ہوئے طلع البدر علینا پڑھا تھا۔ پھر جب آقا حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی واپسی پر تشریف لائے ہیں پھر بھی آقا حضور کا استقبال کیا گیا اور بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا ہے۔ آج بھی جو نعت خواں حضرات کی صورت میں نعت خانوں کی پارٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو مرحبا کہتی ہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جب آئی جس پہ آپ تشریف فرما تھے، ہر صحابی چاہتے اہل مدینہ کی محبت دیکھو، ہر کوئی چاہتا حضور میرے گھر تشریف فرماؤ، میرے گھر تشریف فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کرتے فرمایا، آپ نے فرمایا میری ناقہ کی مہار کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ، یہ مامورہ ہے، اسے اللہ کا حکم پہنچ چکا ہے، امر خداوندی کو یہ جانتی ہے، آپ اس کو نہ بٹھاؤ، یہ خود بیٹھ جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ آقا حضور کا علم غیب تو علم غیب ہے، حضور جس اونٹنی پہ تشریف فرما ہو جائیں وہ اونٹنی بھی اتنا تو غیب کا علم رکھتی ہے کہ حضور کے لیے 1000 سال پہلے کون سا گھر بنوایا گیا، حضور علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے کون سا گھر بنوایا گیا وہ اونٹنی بھی جانتی تھی۔ باقاعدہ طور پہ آتا ہے اونٹنی جب جا رہی تھی ہر صحابی چاہتے آل مدینہ سے حضور میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر۔ آج بھی آل مدینہ کی وہ محبت ہوتی ہے، جو لوگ زائرین جاتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں۔ کہتے ہیں کہ جب راستے میں گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا جو حضور کے لیے بنوایا گیا تھا 1000 سال پہلے، اونٹنی بیٹھنے لگی تو ایک شخص نے پیچھے سے ٹھوکر ماری کہ اونٹنی یہاں نہ بیٹھے، اگلا گھر میرا ہے، میرے گھر بیٹھے۔ اس کی بھی محبت ہی تھی، اس کی بھی محبت ہی تھی۔ اونٹنی اٹھی، کچھ آگے جا کر پھر واپس آ کر اسی جگہ آقا حضور نے پہلے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ، میری ناقہ جو ہے نا، میری اونٹنی وہ مامورہ ہے، اسے امر خداوندی پہنچ چکا ہے، وہ جانتی ہے کہ میں نے کس گھر میں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہ آج وہ گھر جو ہے مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں موجود ہے، وہ ساری برکتیں وہاں پر موجود ہیں۔ آقا حضور کا اتنی محبت سے استقبال کیا گیا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں، وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا آپ کو جہاں نماز کا وقت آ جاتا نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جلوس، ریلیاں، پروگرام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں حضور کی اس سیرت مبارکہ کو بھی مد نظر رکھیں کہ آقا حضور جہاں نماز کا وقت آ جاتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ نماز کے ساتھ لگاؤ ہے، نماز کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہے حضور کی کہ اس میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز کا وقت آتا آقا حضور قافلہ روک کر نماز پڑھ لیتے۔ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کا باڑا بھی آ گیا تو وہاں پر بھی نماز پڑھ لی۔ یہ نماز کے ساتھ لگاؤ کا ثبوت ہے نا کہ جہاں وقت آ گیا نماز پڑھ لی، تو صاف جگہ پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز کا وقت آتا نماز ادا فرما لیتے۔ تو لہذا میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی انتظامیہ منتظمہ کمیٹیاں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ جہاں حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہاں نماز کو ضرور مد نظر رکھیں۔
شرعی تقاضے اور آداب کو بھی مد نظر رکھے کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہونے پائے، اور پھر نماز کا وقت آئے تو نماز کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے انہو امر ببناء المسجد، جب مدینہ منورہ حضور پہنچ گئے تو پہلا کام حضور نے کیا کیا ہے؟ مسجد بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کی بنیاد۔ ریاست مدینہ کی بنیاد میں پہلا کام کیا ہے؟ مسجد کی بنیاد ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا مسجد بنائی جائے۔ بنو نجار کے گروہ کو پیغام بھجوایا تو وہ آئے تو حضور نے فرمایا یا بنی نجار سامنونی بحائطکم ھذا، کہ یہ جو باغ ہے یہ مجھے آپ قیمتاً دے دو، میں خرید لیتا ہوں، میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت خدا کا گھر بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ شریف تھا، وہاں پر تو مسجد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا حضور تشریف لائے تو قباء شریف تھی، وہ مدینہ منورہ سے بیر تھی۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جب تشریف لائے تو آپ نے آبادی کے اندر پہلا کام جو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ مسجد نبوی شریف کی بنیاد تھی۔ تو وہاں پر ایک باغ تھا، آپ نے فرمایا یہ دے دو قیمتاً، میں خرید لیتا ہوں۔ آل مدینہ کی محبت دیکھے بنو نجار کی، قالو، انہوں نے جواب دیا لا واللہ لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ عز وجل، آقا حضور ہم تو قیمتاً نہیں دیں گے اس کو، اللہ کی قسم ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیں گے، ہم تو اللہ عز وجل سے اس کا اجر و ثواب پائیں گے، ہم جو ہے وقف کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، ثواب کمائیں گے۔ یہ ہے مسجد بنانے والے خوش نصیب۔ آل مدینہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم قیمت ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے زمین کا ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے نام پر ہی وقف کر دیتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، دینی کاز کے لیے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے قیمت نہ لی، ان کا واللہ لا نطلب ثمنا، اللہ کی قسم ہم ثمن نہیں لیتے، الا اللہ عز وجل، جو ثمن بھی لیں گے تو اللہ عز وجل سے لیں گے، اللہ عز وجل سے اجر و ثواب لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فکان فی ما اقول لکم قبور المشرکین، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، اس زمین پر جو باغ تھا نا وہاں ایک تو مشرکین کی قبریں بھی تھی، وفی خرب، اور ایک کھنڈرات بھی تھے، وفی نخل، کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ اس باغ میں کیا تھا؟ کھجور کے درخت بھی تھے، کچھ کھنڈرات بھی تھے، اور ساتھ مشرکین کی، ہاں یاد رکھیں مشرکین کی قبریں تھی، مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی قبروں کے بارے میں فنوب شت، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی جائیں، ان کی ہڈیاں نکال کے باہر پھینک دی جائیں، ثم بالخرب، پھر جو کھنڈرات تھے ان کا حکم فرمایا فسویت، اس کو برابر کر دیا جائے، وبالنخل، جو کھجور کے درخت تھے حکم دیا گیا فقوطیا، کہ ان کو کاٹ دیا جائے، اور کھجوروں کو مسجد کے قبلے والی دیوار کے اندر جو لکڑیاں تھی نا کھجور کے درخت کی لکڑیاں ان کو فٹ کر دیا گیا۔ یہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو آپ جانتے ہیں کشمیر میں جس طرح لوگ بناتے ہیں دیواریں، تو وہ درمیان میں کچھ وقفے کے ساتھ کوئی ایک اس طرح کی لکڑی جو ہے اس کو بھی رکھ لیتے ہیں، وہ بہت سارے پتھروں کی جگہ پہ ایک کام بھی دے جاتی ہے، اس سے خوبصورتی بھی بن جاتی ہے ایک لحاظ سے، اور دیوار بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو مسجد نبوی شریف کی قبلے شریف والی دیوار میں وہ جو ہے اس طرح وہ کھجور کے جو درخت تھے ان کی وہ لکڑی رکھی گئی، اور پھر سائڈ پر جو ہے پتھر لگا دیے گئے، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، جوش اور ولولہ اتنا تھا کہ رجز پڑھ رہے تھے، رجز جو طے شعر کی ایک قسم ہی ہے، رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے جو مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ آقا حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بنفس نفیس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ لیا ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو اضافی زمین لی گئی اس وقت اس کے لیے باقاعدہ طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقدی پیش کی، اور پھر بعد میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زمین لے کر وقف کی تھی۔ ان بزرگوں کا تو وہاں پر عملی کردار اور حصہ موجود ہے،
تو مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور بھی خود شامل تھے. وَهُوَ يَقُولُ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. آقا حضور یہ رجز پڑھ رہے تھے جس کے اندر یہ تھا کہ اے اللہ خیر تو ساری آخرت کی خیر ہے، خیر تو ساری آخرت کی خیر ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. وہ انصار اور مہاجرین کے لیے حضور دعائیں کر رہے تھے جو مسجد میں بنفس نفیس حصہ ڈال رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو مسجد کی تعمیر ہے، اس میں بنفس نفیس شریک ہونا، اور پھر جو خوش نصیب اس میں تعاون کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اس کام کو خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.